الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے 4 شرائط کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کی کچھ صفات کو ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے اندر مطلوب اوصاف کیا ہوتے ہیں، یعنی منافق اور مسلمان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے، منافق کن چیزوں سے بھاگتا ہے اور مسلمان کون ہے اور وہ کن چیزوں کو اپناتا ہے۔ تو منافق اور مسلمان کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے لیے 4 شرائط کو ذکر فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهِ کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی پہلی شرط اللہ کی اطاعت ہے اور دوسری شرط رسول کی اطاعت ہے اور تیسری شرط وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو اور چوتھی شرط وَيَتَّقْهِ کہ اللہ کا تقوی یعنی تقوی اس کے دل میں ہو۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کامیابی کے لیے 4 شرائط کا ذکر ہے۔ ایک اطاعت خداوندی ہے، دوسرے نمبر پر اطاعت رسول ہے، تیسرے نمبر پر خشیت الہی ہے اور چوتھے نمبر پر تقوی ہے۔ یہ 4 صفات جو آدمی اپنے اندر پیدا کر لے تو وہی کامیاب ہے اور گویا کہ وہی حقیقی اور سچا مومن ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں بندوں پر فرض قرار دی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ارتکاب بندوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، مال کے اوپر مخصوص مقدار میں زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت پر حج ہے۔ تو یہ کچھ فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ذمہ عائد کر رکھے ہیں۔ ان فرائض کے علاوہ دین کے دیگر احکامات کی تشریح امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے کہ فرائض انجام دینے ہیں تو کیسے دینے ہیں۔ قرآن کریم نے تو 5 وقتہ نمازوں کا ذکر بھی ضمنی طور پر کیا ہے، باقی نمازوں کے اوقات کا ذکر، ان کی رکعتوں کی تعیین، نماز کی جو دیگر تفصیلات ہیں اس کو امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نمائندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کروانے والے ہیں۔ اگر بندے رب کو پہچانتے ہیں تو پہچان کس نے کروائی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام ہمیں کس کے وسیلے سے ملا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کا کلام ہمیں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے اور وہ ہے اطاعت رسول۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ قل آپ ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اس محبت کے دعوے کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہوگی؟ فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی پیغمبر کی اتباع کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت پر عمل درآمد کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جو آدمی پیغمبر کی اطاعت جتنی زیادہ کرے گا،
تو در حقیقت وہ اللہ کا بھی اتنا ہی زیادہ اطاعت گزار ہوگا۔ اس معاملے میں صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے اعمال کو دیکھتے تھے، اور پھر بلا تفریق کے ان اعمال کو انجام دیتے تھے۔ یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے یا یہ مستحب ہے یا اس عمل کا قانونی درجہ کیا ہے، اس کا قانونی پہلو کیا ہے، اس عمل کے نہ کرنے پر ہمارا مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ صحابہ کا عمومی طرز عمل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، اب صحابی نے ہر حال میں اس کو کرنا ہے، وہ اس کی شرعی حیثیت چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو مقیم کی نماز ہے، یعنی جو ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں حالت اقامت میں، تو جو مقیم کی نماز ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ جو خوف کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ الخوف، ایک الگ تصور ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے ورنہ میں وضاحت کرتا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جو مقیم کی نماز ہے اور جو صلاۃ الخوف ہے، ان کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن یہ جو مسافر کی نماز ہے اس کا ذکر تو قرآن میں ہمیں ملتا نہیں، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی ہم سفر میں قصر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں تو ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہو کر آئے، انہوں نے ہمیں اللہ کے پیغام سنائے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہم نے وہی عمل اپنایا ہے۔ یعنی بڑے آسان اسلوب میں سمجھا دیا، سادہ انداز میں، کہ اعمال کی شرعی حیثیت کے پیچھے پڑنا یہ ایک عاشق کا طرز عمل نہیں ہوتا۔ عاشق کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ کسی عمل کے قانونی پہلو کو نہیں دیکھتا کہ یہ عمل فرض ہے یا واجب ہے، یا یہ عمل اگر میں نہیں کروں گا تو میرے اوپر کتنا مواخذہ ہوگا۔ عاشق کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جس شخصیت کی محبت کا میں دم بھرتا ہوں اس شخصیت نے یہ عمل کیا تھا، اب میں نے وہ عمل کرنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کسی عمل کے قانونی پہلو کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہ جو قانونی حیثیتیں ہیں، جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنن زوائد میں سے ہے، یہ مستحب ہے، اس عمل کی فلاں شرعی حیثیت ہے، یہ تو بعد کی اصطلاحات ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں، یہ تو بعد میں جب دین پھیلا ہے تب مختلف لوگ دین کے اندر داخل ہوئے ہیں، علوم کی تدوین ہوئی ہے، اصطلاحات کا ارتقاء ہوا ہے، پھر ائمہ نے، محدثین نے، فقہاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے مختلف اعمال کی شرعی حیثیت اور ان کے قانونی پہلو کو واضح کیا ہے کہ اس عمل کی یہ شرعی حیثیت ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یہ سنن زوائد میں سے ہیں، اس کی یہ دلیل ہے، یہ مستحب ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ تو یہ اصطلاحات بعد میں وجود میں آئی ہیں، ان کی ترویج بعد میں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے لیے بس ایک ہی چیز تھی کہ یہ عمل حضور علیہ السلام نے کیا ہے تو بس ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اعمال تو ایک طرف رہے، یعنی جو عبادات ہیں وہ تو ایک طرف رہی۔ صحابہ کرام عبادات کے علاوہ ہر عمل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں، وہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے مسکرا کے کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں مسکرا کر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے مسکراتے تھے، اب میں بھی جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو مسکراتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کدو بہت پسند تھا، وہ شوربے میں سے کدو کی قطلے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے اس طرز عمل کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برتن میں جو شوربہ پیش کیا گیا اس میں کدو کے ٹکڑے بھی تھے اور خشک گوشت کے ٹکڑے بھی تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شوربے میں سے کدو کے قطلے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے۔
بس اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو مرغوب ہے اور میں بھی کدو ذوق اور شوق سے کھاتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے اور بکری کی دستی منگوائی، دستی کا گوشت منگوایا اور وہ تناول فرمایا، اور اس کے بعد بغیر تازہ وضو کیے مصلی پہ تشریف لے گئے، اور پھر اپنے اس عمل کی وجہ بیان فرمائی کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ اس طرح دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت تناول فرمایا، تو میں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ عمل کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے، جمعے کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ کناروں پر کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی جو کناروں پر کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ ابن مسعود باہر سے آ رہے تھے، ابھی وہ مسجد میں پہنچے نہیں تھے، باہر گلی میں سڑک پر تھے کہ ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ اب انہیں بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں باہر راستے میں بیٹھ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود لوگوں سے مخاطب ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ جب حضور علیہ السلام کا حکم کانوں میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، اب ابن مسعود کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو یا وہ اس کے بارے میں سوچے کہ یہ حکم کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے، بس پیغمبر کا حکم کانوں میں پڑ گیا، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ دن کون سا تھا، اور آپ علیہ السلام کو کفن کتنے کپڑوں کا دیا گیا تھا۔ یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ زندگی بھر تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی اتباع کرتا رہا، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بھی میں اتباع کروں۔ دنیا سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، نہ اپنی مرضی سے دن کا انتخاب کرتا ہے، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے لیے اسی دن کا انتخاب ہو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، یعنی پیر کے دن کا۔ تو یہ ان کا اطاعت نبوی کا جذبہ تھا کہ کس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عجیب ذوق اللہ نے عطا کیا تھا۔ انہیں ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور ایک مکان کے گرد گھوم رہے ہیں، اونٹنی کو گھما رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اس مکان کے اس طرح گرد اونٹنی کو گھمایا تھا، تو میں بس آپ کی اتباع میں گھما رہا ہوں، باقی حضور علیہ السلام نے وہ عمل کیوں انجام دیا تھا اس کے مجھے علم نہیں ہے، میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے عمل کیا تھا۔ جب وہ کبھی مکہ تشریف لے جاتے حضرت ابن عمر حج کے لیے یا عمرے کے لیے، یا کوئی بھی اگر مدینہ سے مکہ کا سفر ہوتا تو راستے میں کہیں درخت کے نیچے قیام فرماتے بغیر کسی ضرورت کے، اور کہیں بشری تقاضے کے بغیر، یعنی قضاء حاجت کے تقاضے کے بغیر کہیں بیٹھ جاتے اور ایسی ہیئت بنا لیتے جیسے انسان اپنے بشری تقاضے کے تحت عمل انجام دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ مختلف کام کرتے آ رہے ہیں کہ کہیں آپ قیام کرتے ہیں، کہیں آپ تقاضۂ فطرت انجام دینے کی ہیئت اپنا لیتے ہیں، اور بغیر کسی ضرورت کے آپ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سفر کیا تھا مدینہ سے مکہ کا، تو جہاں آپ نے قیام کیا تھا میں وہاں قیام کرتا ہوں چاہے مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو، اور جہاں آپ نے جو عمل انجام دیا تھا تو میں اسی عمل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر ہمیں لے کر بازار چلے جاتے، بازار کا چکر لگاتے،
اور ہر ملنے والے کو سلام کرتے، بس سلام کر کے لوگوں کو سلام کر کے واپس آ جاتے، نہ کسی دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرتے، نہ کسی چیز کی قیمت پوچھتے، نہ کوئی چیز خریدتے، نہ کوئی معلومات لیتے، بس واپس آ جاتے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ نہ آپ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ کوئی معلومات لیتے ہیں جو بازار جانے کا مقصد ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں مختلف مسلمان ملیں گے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، تو سلام کرنے کے مقصد سے میں بازار جاتا ہوں۔ تو یہ بھی بازار جانے کا ایک مقصد ہو سکتا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں مسلمان کثرت سے ہوں، تو آپ اس نیت سے جائیں کہ میں وہاں مسلمانوں کے ساتھ سلام کرتا ہوں، تو سلام کر کے واپس آ جائیے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت نبوی کا اور اطاعت رسول کا ایک مخصوص ذوق عطا کیا تھا۔ ہمارے آج کل کے مسلمان بہت زیادہ وہ لاجیکل سے ہو گئے، ہر چیز کے پیچھے دلیل تلاش کرتے ہیں کہ جی یہ تو سنت ہے، اور سنت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ فرض ہے تو بس فرض کسی طرح پڑھ لینے، اور سنت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ عمل ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کہ قانونی طور پر اس میں فرق ہے کہ فرض کا درجہ اور ہے، سنت کا درجہ اور ہے، لیکن جو ایک عاشق صادق ہوتا ہے اس کے لیے محبوب کا عمل کافی ہوتا ہے، وہ اس کے قانونی پہلو کو نہیں دیکھتا۔ اور پھر سنت پر عمل کی اپنی برکات ہیں، اور سنت چھوڑنے کی اپنی نحوستیں ہیں۔ جو آدمی سنتوں کو چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرائض سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جو آدمی سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے کر جاتا ہے، وہ نوافل کی طرف جاتا ہے، مستحبات کی طرف جاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی اطاعت رسول کا نمونہ بن جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا سچا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ اس کے لیے بس یہی بات کافی ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اب میں نے اس کو کرنا ہے، چاہے اس کی قانونی حیثیت کچھ بھی ہو، یہ میرے اوپر لازم ہے یا نہیں لازم، لیکن بس عاشق کے اوپر محبوب کا عمل عشق کی زبان میں اور عشق کے قانون میں لازم ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ابتدائی دو شرائط ہیں کامیابی کی، اطاعت خداوندی اور دوسرے نمبر پر اطاعت رسول، اور در حقیقت یہ ایک ہی شرط ہے، اطاعت رسول میں ہی اطاعت خداوندی۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے۔ تیسری شرط ہے خشیت الہی، کہ انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف ہو۔ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف وہ ہوتا ہے جو دہشت کی علامت ہوتا ہے، جیسے آپ کسی بھیڑیے کو دیکھ لیں، چیتے کو دیکھ لیں، کسی ظالم آدمی کو دیکھ لیں کہ یہ تو قتل کر دے گا، تو ایک خوف تو وہ ہے جس سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جان کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جس میں محبت کی آمیزش ہوتی ہے، جیسے والدین کا خوف ہوتا ہے۔ اب والدین کے خوف میں محبت کی آمیزش ہوتی ہے کہ آدمی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، ان کی ناگواری کو برداشت نہیں کرتا۔ والدین سے جان کا خوف تو نہیں ہوتا، یا اور آدمی کو کوئی مال کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ محبت آمیز خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف بندوں کے دلوں میں مطلوب ہے وہ دہشت والا نہیں ہے، وہ یہی محبت آمیز خوف ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے دل و دماغ میں یہ تأثر ہونا چاہیے کہ جس ذات کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں میں اس ذات کو ناراض کیسے کروں۔ تو اس قسم کا جو خوف ہے اسے ہم خشیت کہہ سکتے ہیں۔ یہی خشیت نماز میں بھی مطلوب ہے، جیسے مومن کی علامت ہی یہ قرار دی گئی ہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہے جو کہ اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہ ان کے دل و دماغ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ اطہر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتے وقت ہانڈی سے آتی، جب ہانڈی کو جوش آتا ہے تو اس وقت ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ ایسی ہی آواز صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے دوران نماز آتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔
اب یہ خشیت کی علامت تھی کہ آپ علیہ السلام خشیت کے اس عالم میں نماز پڑھتے تھے کہ اس طرح رونے کی آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر سے آیا کرتی تھی۔ تو اس قسم کا خشیت مطلوب ہے، صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر وقت انسان کے دل و دماغ پر یہی خوف طاری ہو کہ کہیں میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، انہیں حضرت حنظلہ ملے، اور حضرت حنظلہ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ اسی خوف کا شکار تھے، خشیت کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ کا وعظ سنتے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایمانی حلاوت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جس وقت ہم گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو جو ہماری کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو کیفیت کے اس بدلاؤ کو حضرت حنظلہ نفاق کی علامت قرار دے رہے تھے کہ یہ تو کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں، یعنی ان کے خوف کا یہ عالم تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ صورتحال تو ہم سب کی ہے، تو آؤ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پھر آپ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو وقت کی بات ہوتی ہے کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو تمہاری کیفیت اور ہوتی ہے، جب تم باہر جاتے ہو تو تم نے دنیاوی کام کرنے ہوتے ہیں، ان کا اثر تمہارے دلوں پر ہوتا ہے، تو پھر کیفیت بدل ہی جاتی ہے۔ یعنی وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہے اور اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کے اندر ایک خشیت ہوتی تھی کہ ہر وقت ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی تھی کہیں ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، یا سنت کی خلاف ورزی کا ارتکاب تو ہم سے نہیں ہو گیا۔ چوتھی شرط اس آیت میں تقوی کی بتائی گئی۔ تقوی احتیاط کو کہتے ہیں کہ آدمی ساری زندگی اس احتیاط میں بسر کرے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تقوی کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو کہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان مکالمے سے ہمیں معلوم ہوتی۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر کے سامنے تقوی کی وضاحت کرنے کے لیے جوابی سوال کیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ راستہ تنگ ہو، پگڈنڈی نما ہو اور دائیں بائیں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں گزر ہوا ہے۔ تو حضرت ابی نے پوچھا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے جسم کو سمیٹ کر، کپڑوں کو لپیٹ کر بڑی احتیاط سے میں وہاں سے گزرا۔ ایسے ہی وہاں سے گزرا جاتا ہے تاکہ کوئی کانٹا کپڑوں میں نہ الجھ جائے، کہیں جسم کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک مومن کے راستے میں دونوں طرف شیطان نے پھندے لگا رکھے ہیں۔ اب مومن احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر گزار لے، شیطان کے پھندوں سے بچتے ہوئے، نفس نفسانی خواہشات کے کانٹوں سے بچتے ہوئے، تو یہی تقوی ہے۔ یعنی ساری زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزرے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو 50 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی لے کر آتا ہے۔ یعنی یہاں وہ پیدا ہوا ہے اور وہاں اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ گویا قبر ہے، اور یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ اس کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان سفر بسر کرتا ہے، جیسے ہی سال گزرتا ہے تو اس کی ایک منزل پوری ہو جاتی ہے، پھر اگلی منزل قبر کے قریب جاتا ہے۔ اب یہ جو مسافت ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بہت تنگ پگڈنڈی ہے، جیسے جنگل میں ہوتی ہے، اور پگڈنڈی بھی محفوظ نہیں ہے، اس کے دونوں جانب شیطان اور نفس نے پھندے گاڑ رکھے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ اب انسان نے بہت احتیاط سے یہ سفر بسر کر کے قبر تک پہنچنا ہے۔ یہی تقوی ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے۔ جیسے ایک ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے، وہ دوران سفر سو نہیں سکتا، غنودگی میں نہیں جا سکتا، ایک لمحے کی غفلت میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔
اسی طریقے سے مومن بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ پائلٹ کی طرح اس سے بھی زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا شکار ہو گیا تو پتہ نہیں یہ جو تقوی کی گاڑی ہے یہ خدا جانے کہاں شیطان کے پھندے میں الجھ جائے اور کام خراب ہو جائے۔ تو اس آیت میں یہ 4 شرطیں بتائی گئی کامیابی کی، کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اندر خشیت پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے، اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ایک عیسائی کھڑا تھا اور وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تورات، انجیل اور گزشتہ صحائف کا عالم ہوں، میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مجھے ازبر ہے۔ میں نے ایک مسلمان کی زبان سے یہ آیت سنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو اس آیت میں اتنی جامعیت ہے کہ گزشتہ تمام کتابوں کے مضامین کو اس ایک آیت میں ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے میں متاثر ہوا کہ یہ کلام واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے کہ جس نے اتنے اختصار کے ساتھ گزشتہ تمام کتابوں کے مضامین کو سمیٹ کر بیان کر دیا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے مسلمان کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس آیت میں سارا دین آ جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت، اس میں فرائض آ گئے، وَرَسُولَهُ، رسول کی اطاعت، اس میں سنتیں آ گئیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کا خوف، اس میں توبہ آ گئی کہ گزشتہ زندگی پر انسان خوف میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، اور آگے وَيَتَّقْهِ، اس میں اگلی زندگی کے بارے میں احتیاط آ گئی، یعنی فرائض پر بھی عمل ہے، سنتوں پر بھی عمل ہے، گناہوں پر ندامت ہے، اور آئندہ کے لیے احتیاط ہے۔ تو جو آدمی ان پر عمل کر لے تو اس سے بڑھ کر کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے جامعیت اور اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمارے سامنے کامیابی کا ایک نسخہ پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔